السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 81 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر کانوا وہ سب یؤمنون ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل اور جنا نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف، متخذوہم تو وہ نہ ان کو بناتے اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن کثیراً اکثر منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہیں۔ اہل کتاب میں سے یہود کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بری عادات کی وجہ سے جو ان کا انجام ہوا اور وہ لعنت اور کے مستحق ٹھہرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کچھ وجوہات بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ہوئے، کس وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور ان کا جو ہے انجام اس طرح برا ہوا۔ ان کی کچھ عادات تو ایسی تھیں کہ قرآن پاک نے جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، کتابوں کی تکذیب کرتے تھے، اور جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہوئے اللہ کو بخیل کہا انہوں نے۔ تو اس طرح کی بدعاتیں موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمپنی بھی کچھ اچھی نہیں تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا، دوستیاں ایسے لوگوں سے کر رکھی تھیں کہ جو ان کو مزید گمراہی کی طرف لے جانے والے تھے۔ ان کی دوستیاں کفار اور مشرکین سے تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں کے جو ہے زیادہ قریب تھے، چونکہ مسلمانوں پر بھی ایک الہامی کتاب نازل ہوئی تھی، یا نصارہ جو ہیں ان پر الہامی کتاب نازل ہوئی تھی، تو اس وقت ان کی نصارہ سے بھی شدید دشمنی تھی، اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ تو ویسے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، اس وجہ سے انہوں نے دشمنی اور عداوت پال لی۔ تو ان کی دوستیاں جو ہیں وہ ہمدردیاں زیادہ کفار اور مشرکین کے ساتھ تھیں۔ تو اس سے قبل آیت نمبر 80 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف نشاندہی کی کہ آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہے ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، کہ اکثریت کو دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سخط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ناراض ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ پر نازل کردہ کتاب کو مان لیتے اور ان کفار سے دوستیاں نہ لگاتے، تو پھر جو ہے ان کا بچنا ممکن تھا، اور امید تھی کہ یہ ہدایت کی طرف آ جاتے، اور جو ہے وہ اس قدر ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار نہ پڑتی۔ اور یہ جو دلوں کی سختی ہے، اس کی جو وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ کتابوں میں تحریف کی، اور پھر دوستیاں بھی ایسی پالیں کہ بعض دفعہ دوست ہے کہ اگر کوئی اچھا دوست ہو تو اگر کوئی انسان بھٹکنے بہکنے لگے تو اس کو سنبھال لیتا ہے، اس کو سمجھا لیتا ہے، لیکن ان کا تو یہ چانس بھی ختم تھا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں میں تھا کہ جو بجائے ان کو کہ ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کرتے، وہ تو مزید ان کو گمراہیوں میں ڈالنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت ان میں فاسق ہے، نافرمان ہے۔ تو اس نافرمانی کی وجہ سے چونکہ یہ گناہ گار ہیں، ہر وقت جو ہے ایسے بہانے کرتے ہیں اور ایسے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس سے شر ہی شر پھیلے، تو ظاہر ایسے شر پسندوں کی کمپنی اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی شر پسند ہی ہوتے ہیں۔ آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں مسلمانوں سے متعلق یا اسلام سے متعلق ان کی ہمدردی زیادہ ہے، یا جو ہے وہ کس طرح جو ہے ان کا رد عمل اسلام کی تبلیغ کرنے پر اور اسلام کی دعوت دینے پر رد عمل ان کا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ آپ یقیناً ضرور پائیں گے اشد زیادہ سخت الناس لوگوں میں سے عداوت دشمنی میں للذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، الیہود یہودیوں میں سے، والذین اور وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ تو اہل ایمان کے ساتھ عداوت اور دشمنی میں زیادہ سخت جو ہیں یہود اور مشرکین ہیں۔ یہود جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور ضربت علیہم الذلہ والمسکن، اللہ نے ذلت اور رسوائی ان کا جو ہے وہ ان پر ڈال دی، اور لعنت کے یہ مستحق ہوئے، جس طرح کہ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا۔ تو یہ
دلوں کی سختی اور ان لعنت کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں اور کاموں کی وجہ سے، اور مشرکین اپنے شرک کی وجہ سے، کیونکہ شرک تو کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اس کو ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو چونکہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنے یہ پتھر دل ہیں اور اتنے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہیں کہ حق بات کو نہ قبول کرتے ہیں، نہ اہل حق کو یہ پسند کرتے ہیں، الٹا ان کے ساتھ اتنی عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں کہ ہر کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ کہیں بھی ان کو نقصان نہ پہنچائیں، ہمیشہ ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ منظر جو ہے نظر آتا رہا کہ مشرکین اور یہود سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہر وقت سرگرم رہتے تھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو آج کا بھی جو یہی طبقہ ہے، مشرکین اور یہود سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں اور بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کر دی کہ یہود اور مشرکین جو ہیں عداوت اور دشمنی میں، اہل ایمان کے ساتھ عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ آپ سخت ان لوگوں کو پائیں گے۔ ہاں البتہ وَلَتَجِدَنَّ آپ ضرور پائیں گے اقربہم ان میں زیادہ قریب مودۃً محبت میں، للذین آمنوا اہل ایمان کے ساتھ، الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا انا نصارى ہم عیسائی ہیں۔ ہاں البتہ جو نصارہ ہیں، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یعنی عیسائی، یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ محبت میں یہودیوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں، یعنی نصارہ میں اس قدر شدت نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہود تو مغضوب علیہم ہیں، اللہ کا غضب ان پر ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے یہ تو حق بات کو جو ہے وہ قبول تو کیا کرنا، سننا بھی نہیں چاہتے۔ البتہ نصارہ میں اگرچہ یہ گمراہ ہو گئے، شرک ان کا کہیں یہودیوں سے بڑھ کے ہے، لیکن حق بات کو سن لیتے ہیں، اس حوالے سے ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عمومی معنی اس سے مراد لیا جائے، یہ خاص گروہ ہے یا کچھ لوگ ہیں نصارہ میں سے جو دل میں ہمدردی رکھتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، یہ ورنہ یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ اس چیز کی کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کا بڑا قتل عام کیا اور ان کو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، اور اس وقت بھی عیسائی جو ہیں مسلمانوں کو کس طرح جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس سے یعنی عمومی طور پر نصارہ کا تمام لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ یعنی خاص ایک گروہ مراد ہے کہ جن کے دل میں ایمان کی رمق کچھ موجود ہے، وہ جو حق بات کو سننا چاہتے ہیں، جو قرآن کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کا بادشاہ جو تھا نجاشی، جس کا نام اسحمہ تھا، وہ اس نے قرآن کو سنا جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے حبشہ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، حضرت جعفر طیار اور دیگر کچھ یعنی لوگ ہیں 82 کے قریب، یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے، تو اس بادشاہ نے ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، ان کی بات کو سنا۔ قریش مکہ کو وہاں بھی ان کو وہاں پہ بھی چین نہیں لینے دیا، پیچھے ایک وفد بھیج دیا تحفے تحائف دے کے کہ بادشاہ کو، ان کی یہ خواہش تھی کہ بادشاہ کو وہ خرید لیں گے یا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس سے فیصلہ کروا لیں گے، لیکن بادشاہ نے ان کی ایک نہیں سنی۔ حضرت جعفر طیار نے بادشاہ کے دربار میں تقریر کی اور انہیں اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتایا، مریم علیہ السلام کا مقام بتایا، سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام سے متعلق اس نے کچھ سوالات کیے، ان کے جواب دیے۔ چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا اور عیسائیت میں اس نے پڑھا ہوا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ یعنی ایک نبی کی نشانیاں موجود ہیں اور وہ نبی آئیں گے، تو اس نے پہچان لیا اس چیز کو اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا اور قریش کے وفد کو ڈانٹ ٹپٹ کر اس نے واپس بھیج دیا۔ تو اور بعد میں جو ہے یہ اسلام بھی لے آیا اور اس نے ایک وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جب حضرت جعفر طیار قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے عیسائی جو ہے ایمان لے آئے یا ایمان لانے کے قریب ہیں، یہ مسلمانوں کے حوالے سے اپنے دلوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، ورنہ اوور آل جو ہے اب جس طرح یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ ہے اور یہ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہاں پر وہ نصارہ مراد نہیں ہیں، یعنی وہ نصارہ جو مسلمانوں سے قربت اور محبت رکھتے ہیں۔ ذالک بانہم، اب نصارہ کے اندر جو ہے یہ معاملہ کیوں ہے کہ منہم ان میں سے قسیسین کچھ عالم ہیں، ورہبان اور کچھ عابد یعنی عبادت گزار ہیں، انہم لا یستکبرون اور تکبر نہیں کرتے۔ اب نصارہ کا جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہمدردی کا رویہ یا حق کو قبول کرنے کی صلاحیت یہودیوں کی نسبت جو زیادہ ہے، اس کی کچھ وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن اس آیت میں بتا دی کہ ان میں عالم اور رہبان ہیں، یعنی درویش قسم کے لوگ ہیں،
اس سے پہلے یہود کے جو علماء یا عابد تھے ان کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اس قبل آیات میں کیا تھا کہ ان میں ربانین اور احبار تھے، یعنی ان کے ربی جو ہیں وہ یہود کے علماء جو ہیں وہ احبار اور ربیین ہیں۔ ان میں ربیین جو ہیں یہ ان کے عبادت گزار ہیں اور احبار ان کے عالم ہیں۔ یہاں پر نصارہ کے جو عالم ہیں وہ قسیسین کہلاتے ہیں اور ان کے جو عبادت گزار ہیں وہ رہبان کہلاتے ہیں، جسے راہب کہتے ہیں۔ تو یہود کے راہب جو ہیں یا یہود کے عابد جو ہیں، یعنی جو عبادت کرنے والے، وہ ربی کہلاتے ہیں، ان کے عالم جو ہیں وہ احبار کہلاتے ہیں، جبکہ نصارہ کے عالم جو ہیں وہ قسیسین کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا بتایا کہ ان میں عالم ہیں، اور ان کے جو راہب ہیں وہ یعنی ان میں رہبانیت چونکہ عیسائیوں میں موجود تھی، یہ ترک دنیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ دنیا کی ان کو رغبت نہیں تھی، یہود تو دنیا کی رغبت میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ سود خور تھے، حرام خور تھے اور رشوت لیتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے، اور جس کو دنیا کی لالچ پڑ جائے تو وہ بہت زیادہ دنیا کا، جب انسان کوئی لالچی ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت سخت رویہ کرتا ہے اور کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا۔ تو یہود کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن نصارہ میں دنیا کے اس طرح لالچ نہیں، ان میں تو یعنی جو جتنا زیادہ نیک بننا چاہتا ہے اتنا دنیا کو ترک کر جاتا ہے، تو رحمانیت ان میں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی حق کو قبول کرنے کی طرف جو ہے یہ راغب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں تکبر جو ہے وہ کم ہے۔ یہودیوں کو تو یہی بڑا تکبر تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور ہم جو ہیں بنی اسرائیل ہیں، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور الا ایام معدودہ، اگر ہوئی بھی تو کچھ دن کے لیے۔ تو اس طرح کے تکبرانہ باتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ یہ تکبر ہی تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی، کہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ تو تکبر جس کے اندر موجود ہو وہ حق کو قبول کرنے کی طرف نہیں آتا۔ تکبر سب سے بڑی آڑ ہے کسی کو حق سے دور کرنے میں کے لیے۔ تو مشرکین مکہ کے لیے بھی سب سے بڑی جو آڑ تھی، رکاوٹ سب سے بڑی جو تھی، وہ یہی تکبر ہی تھا۔ تو مشرک جو ہے وہ بھی متکبر ہوتا ہے۔ یہود کے اندر بھی تکبر تھا، اپنے آپ کو جو ہے بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، چونکہ مال و دولت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اور بادشاہ بھی ان میں بڑے بڑے انبیاء جو تھے، وہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد بادشاہ گزرے، پھر ان میں جو ہے وہ اللہ نے مذہبی قیادت و سیادت بھی ان کو دی تھی۔ تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے اندر تکبر تھا، اور اس تکبر کی وجہ سے کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے۔ جبکہ نصارہ تو شروع میں یہ مذہب انتہائی لاچار اور چھپتے پھرتے تھے، اور کئی سالوں کے بعد جو ہے ان کو کوئی مقام ملا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مذہب بہت تیزی سے پھیلا۔ تو اس لیے نصارہ کے اندر جو ہے وہ ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں، ان کے ترک دنیا کے جذبات پائے جاتے ہیں، دنیا کے کا لالچ اور ہوس ان کے اندر کم ہوتی ہے، پھر ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو ان خصوصیات کی وجہ سے اب یعنی جس میں یہ باتیں پائی جائیں جن لوگوں میں، تو ان کا حق کی طرف آنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا کمپیریزن کیا کہ یہود کی نسبت نصارہ جو ہیں ان میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں کہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی یہودی جو ہے وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گیا، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ عیسائیوں میں، یہ یورپین کنٹریز میں یا آپ امریکہ میں دیکھ لیں، اسلام بہت تیزی سے عیسائیوں میں پھیل رہا ہے۔ تو عیسائی جو ہے وہ حق بات کو قبول جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، تو اسی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے۔ اور جہاں تک یہ مطلب اس سے بعض لوگ جو ہے یہ مطلب مراد لیتے ہیں کہ اس سے تمام اوور آل عیسائی ہی مراد ہیں، کہ سب کے سب جو ہیں مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، اس کے مقابلے میں یہود جو ہیں وہ سخت ہیں۔ تو یہ مانی لینا جو ہے اس کا مناسب نہیں۔ اس پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قالوا انا نصارى، جو نصاری ہیں ان میں جو عالم اور رہبان ہیں یہ تکبر نہیں کرتے، تو یہ ایمان کے قریب ہوتے ہیں یا ایمان لے آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ لوگ سنتے ہیں،
ما انزلہ جو نازل کیا گیا الی رسول رسول کی طرف طرح آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض بہتی ہیں من الدمع آنسوں سے مما اس وجہ سے جو عرف انہوں نے پہچان لیا من الحق حق کو یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا تو لکھ لے مع الشاہد ہمیں مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اب یہ آیت بھی اس موقف کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کر رہی ہے کہ نصارہ میں سے وہ نصارہ یہاں مراد ہیں کہ جو ایمان لانے کے قریب ہیں یا ایمان کی طرف راغب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ نصارہ جب یہ لوگ ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھا جاتا ہے یا دین کی بات کی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ تو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کہ نجاشی نے جب سورہ مریم کی تلاوت سنی تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو اس وقت وہ بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ان کے اور آنکھوں سے آنسو جو ہے اسی کے جاری ہوتے ہیں جو دل کا نرم ہو، ان کے دل کی نرمی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مما عرفوا من الحق حق کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی حق کو پہچان لیتے ہیں، صحیح بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے دل چونکہ نرم ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے۔ تو اب جو ہے یہ وہ نجاشی جس نے اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا اور اس کے درباریوں میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ پھر اس نے ایک اپنے بیٹے کے ساتھ ایک وفد بھی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو راستے میں اگرچہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا، ان کی کشتی دریا میں الٹ گئی۔ بہرحال اسلام کی طرف ان کا جو ہے بہت رجحان تھا، خود بھی مسلمان ہوا اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ تو یہ انجیل کو ماننے والے جو لوگ ہیں یہ جو ہے وہ جلد اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یہود نے بھی بہت ظلم کیا اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کو ستایا۔ تو جب یہ ادھر اسلام کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی حقانیت کو جلد سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لنا اور کیا ہے ہمیں لا نؤمن ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر وما جاءنا اور جو آیا ہمارے پاس من الحق حق سے ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں یدخلنا کہ اللہ داخل کرے گا ہمیں ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ یعنی یہ جب حق بات کو جب دیکھ لیا تو کہتے پھر اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم جو ہے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں ماریں، ہمیں اب حق بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو اصل یعنی جو ایک سلیم الفطرت انسان ہے وہ جہاں بھی کہیں بھی حق کو پائے تو حق کو وہ پہچان لیتا ہے اور اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جب حق کو پہچان لے تو پھر اس کو قبول کرنے میں پھر دیر نہیں لگاتے، اور وہ یہ قبول کرتے ہوئے امید اللہ سے ہی ہے کہ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر دے گا۔ فاصابہم تو ثواب دیا انہیں یا بدلہ دیا اللہ نے بما اس کے بدلے قالو جو انہوں نے کہا جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذالک اور یہ جزاء المحسنین محسنین کا بدلہ ہے، احسان کرنے والے جو نیک لوگ ہیں ان کا یہ بدلہ ہے۔ والذین کفروا لیکن جنہوں نے انکار کیا اور کذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اب یہ جو جنہوں نے حق کو قبول کر لیا انہوں نے حق کو جو ہے وہ قبول کر لینے کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں اور ان کو اہل ایمان کے ساتھ شامل کر دیا، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی جنت اور اس کے انعامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے نوازیں گے، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا، یعنی جو صحیح طور پر اسلام کو ماننے والا ہو۔ انہوں نے پہلے اپنے جو مذہب تھا ان کا عیسائیت کا اس کو بھی قبول کیا، پھر جہاں پر بھی انہوں نے حق دیکھا یعنی اسلام میں ان کی حقانیت کو پہچان لیا تو اس کی پہچان لینے کے بعد اس کو بھی قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنین کہا ہے۔ تو یعنی محسن ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زائد دینا، یعنی انہوں نے اپنے مذہب کو بھی مانا، اس کے بعد اسلام کی حقانیت کو جانتے ہوئے اس کو بھی مانا، اور پھر ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے دعائیں بھی کیں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بدلہ جو ہے وہ جنت ہی عطا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل یعنی قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اہل جنت کا ذکر ہے تو اہل جہنم کا ساتھ ہی آتا ہے، یا جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہے تو بد لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسے کافر بدبخت بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یعنی وہی قرآن ہے جو نصارہ کو سنایا جائے اور ان کے جو نرم دل لوگ ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جبکہ یہود
سن کے ان کے دل مزید سخت ہوتے جاتے ہیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بدبختی ان کی یہ ہے کہ جتنا قرآن نازل ہوتا جا رہا تھا ان کے دلوں کی سختی بڑھتی جا رہی تھی، بجائے ان کے کہ ان کے جو جہالت کے پردے ان کے دلوں پر پڑے تھے وہ اترتے، ان پر مزید وہ خول چڑھتے گئے اور ان کے حق بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہو گئے۔ انہوں نے آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کا ذکر کیا تو وہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوا۔ آخر میں پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا مکالمہ ذکر ہوگا، لیکن جس طرح یہ صورت کا آغاز جو ہے حلت و حرمت کے احکام و مسائل سے ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں یہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو انہوں نے حلال و حرام سے متعلق جو اللہ سے عہد لیے تھے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر ان کے جو باطل عقائد تھے ان کو بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے اہل ایمان سے پھر مخاطب ہیں مسلمانوں سے، اور کچھ مزید جو ہیں وہ حلت و حرمت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، کچھ احکام کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، تم سب نہ حرام ٹھہراؤ، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما احل جو حلال کی ہیں اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ تعتدوا تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، وکلوا اور سب کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو تم بہ مومنین جس پر تم ایمان لاتے ہو، یعنی حلال کو اور طیب چیزوں کو کھاؤ۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ قرآن پاک میں حلال چیز کو اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اس کی طبیعت، عادات پر، اس کی سوچ پر بہت اثر پڑتا ہے۔ حرام کھانے والا جو ہے کبھی بھی صالح سوچ رکھنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے بہت زیادہ حلال و حرام سے متعلق اسلام میں تاکیدی احکامات دیے ہیں، اور اس میں بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حرام کھانے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص جو خانہ کعبہ گیا اور اس پر گندا لباس، بال اجڑے ہوئے، اور وہاں جا کر وہ یا رب پکار رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا حرام، اس کا گوشت پوست، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو حرام جو ہے وہ عبادت کی قبولیت میں، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح کلیئر کٹ احکامات دیے ہیں، اور یہاں پر اہل ایمان سے مخاطب کیا ہے کہ لا تحرموا، یعنی حرام کو نہیں کھانا، تو پھر اللہ کی حلال کردہ کو بھی حرام نہیں ٹھہرانا، یعنی جو اللہ نے جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھنا ہے، جس کو اس نے حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھنا ہے۔ اپنی مرضی سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی رویہ جو ہے یہود نے اختیار کیا، ان کے علماء نے اپنی مرضی سے لوگوں کو حلال و حرام سے متعلق جو ہے وہ ان کو شش و پنج میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے تم نے جو ہے وہ حرام نہیں ٹھہرانا حلال چیزوں کو، جو طیب ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور اس معاملے میں حد سے نہیں بڑھنا۔ اب اس میں جو ہے کسی بھی چیز کو حلال ٹھہرا لینے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے عقیدہ یہ رکھے کہ یہ چیز یعنی حلال چیز تھی، لیکن اس کے متعلق عقیدہ یہ رکھے کہ یہ حرام ہے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ سراسر جو ہے وہ صریح قانون کی مخالفت ہے، اور ایسا کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ اور جو ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے یا کوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو وہ جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا، اور قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم ہے، جس کے آگے یعنی اگلی آیت میں، اس سے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کفارہ کیا ہے۔ تو قسم کا کفارہ دے، اور جس چیز کو جو اللہ کی حلال کردہ چیز ہے، جو طیب چیز ہے، جس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کی اس نے قسم کھائی ہے، تو اس کو اپنے لیے حلال قرار دے اور اس کو کھائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کوئی عقیدہ اس کے متعلق حرام کا نہیں رکھتا، نہ اس کو جو ہے اس نے کوئی ایسا کچھ کہا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے اس کو ویسے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یا جیسے کسی کو یعنی کوئی چیز اگر نہیں پسند، کوئی جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو پسند نہیں ہے کھانے پینے میں، تو اس کو جو چھوڑ دیتا ہے اپنی کراہتن یا طبیعت کے حوالے سے، تو ایسا جو ہے اگر وہ مستقل چھوڑتا ہے یا اس کو چھوڑنے کو ثواب سمجھ کے چھوڑتا ہے تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔
ہاں البتہ کسی بھی اور وجہ سے کراہت کی وجہ سے اگر وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی مضحکہ نہیں ہے، یا اگر کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی ڈاکٹرز تجویز دے دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے مضر صحت ہے تو اللہ نے لیکن وہ حلال کی ہے، لیکن اس کی صحت کے حوالے سے جیسے شوگر کے مریضوں کو یا بلڈ پریشر کی بیماری میں بعض چیزیں جو ہیں ڈاکٹرز کی وجہ سے کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ حلال چیزوں کو جو ہے نہ کھانا یا اپنے اوپر پابندی لگا لینا، تو اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ پہلی صورت یعنی عقیدہ بنا لینا کہ یہ چیز بالکل حرام ہے، حالانکہ وہ اللہ نے حلال کی تھی، تو ایسا کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قانون میں جو ہے وہ مداخلت ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا تھا تو تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کو حرام ٹھہراؤ۔ دوسرا جو ہے یعنی اگر قسم کھا لی تو ایسی صورت میں اس کو قسم کا کفارہ دینا ہے اور اس چیز کو کھانا شروع کرے، کیونکہ وہ اللہ کی حلال کردہ تھی۔ تیسری چیز جو ہے یعنی نہ اس کا اعتقاد ہے، نہ اس نے قسم کھائی، ویسے ہی اس نے چھوڑ دیا، تو اگر ثواب سمجھ کے چھوڑا ہے تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں، یہ رہبانیت میں آ جائے گا یا بدعت ہوگی یا دین میں کچھ جو ہے اضافی چیز ہوگی۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو ایسا جائز ہے، یا ویسے کراہتاً طبیعت اس کو نہیں مان رہی تو ایسی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا معتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ پھر اللہ نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھانے پینے کے معاملے میں دیکھیں کہ ایک تو یعنی کنفرم کریں کہ وہ حلال ہو، کیونکہ حلال جو ہیں وہ ہم نے سورہ کے شروع میں ہی پڑھے کہ کون کون سے جانوروں میں سے کون سے حلال ہیں، اور اسی طرح کھانے پینے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا، اور کچھ آگے بھی آئیں گے کہ شراب کو اللہ نے حرام کیا، تو بہت سی چیزیں جو ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کر دیں کہ یہ حرام ہیں۔ تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ اس سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں حرام کا دائرہ کار وسیع ہوتا تھا، چند حلال چیزیں گنوا کر بتا دی جاتی کہ یہ کھا سکتے ہو، لیکن یہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام اور اکرام ہے کہ ہمارے لیے حلال کا دائرہ کار وسیع ہے، چند حرام چیزیں گن کر بتا دی جو ہم نے اس سورہ کے شروع میں بھی پڑھی کہ اس صورت میں یا یہ جانور جو ہیں وہ حرام ہیں، یا کھانے کی چیزیں یہ والی جو ہیں حرام ہیں، رشتوں میں حرمت جو ہے کون کون سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، باقی جو ہے اوور آل سب کو جو ہے وہ حلال قرار دیا۔ دوسرا جو ہے وہ طیب بھی ہو، حلال کے ساتھ طیب بھی ہو۔ طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جیسے کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، دودھ ہے، یا آپ نے کوئی کھانا بنایا ہے سالن وغیرہ، اگر وہ تو پاک ہے، طیب ہے، آپ اس کو کھائیں صاف ستھرے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق، لیکن اگر وہ خراب ہو گیا، اس میں بدبو آ رہی ہے، یا کوئی پھل ہے اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں اور وہ دیکھ کے انسانی طبیعت کو ہی کراہت آ رہی ہے تو آپ اس کو کھائیں گے تو یہ طیب نہیں ہوگی۔ تو کھانے کے معاملے میں حلال اور طیب چیزوں کو ہی کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اصل جو ہے وہ کیا ہے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم، نہیں مؤاخذہ کرے گا اللہ باللغو، تمہاری لغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے، ولیکن یؤاخذکم، لیکن مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما، اس پر جو عقدتم، جو تم نے پختہ کی، الایمان، قسمیں، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ اطعام، کھانا ہے، عشرۃ، 10 مساکین، مسکینوں کا، من اوسط درجے کا، ما تطعمون، جو تم سب کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، او یا تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد، جو نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، ذالک، یہ کفارۃ، کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاتے ہو، واحفظوا، اور تم سب حفاظت کیا کرو ایمانکم، اپنے قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ قسم کا کفارہ جو ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں احکامات اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ قسم جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے یمین غموس، غموس کے معنی ہے ڈوبا ہوا ہونا،
یعنی ایسی قسم کھانا کہ جو انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہو، یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر کسی ایسے کام کے لیے کھا لیتا ہے جو اس نے خود کیا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، یا کوئی بھی ایسے کسی کو کرتے دیکھا یا اس نے خود کیا وہ کام اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے کام اسی طرح ہیں، تو خلاف حقیقت بات بیان کرتے ہوئے اس پر قسم بھی کھا رہا ہو تو یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں وبال کا ذریعہ ہوگا۔ تو ایسی قسم پر جو ہے یعنی اس کا کفارہ نہیں ہے، ہاں البتہ اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں۔ قسم کی جو دوسری قسم ہے اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے کہ جو انسان جیسے عادتاً ہر بات پہ جیسے قسم سے کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایسی قسم بھی کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ یا پھر انسان جو ہے کسی بھی شخص کے بارے میں کسی واقعے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن بعد میں بات جو ہے وہ خلاف حقیقت نکل آئے، تو یہ یمین لغو ہے۔ اور یمین لغو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسی لغو قسم کی جو تمہاری قسمیں ہیں، ایمان یہاں اس سے مراد جو ہے قسم ہے، تو تمہاری اس قسم کی قسموں پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ اب قسم کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے یمین معقدہ بھی کہتے ہیں، میم عین قاف دال ہے، یا منعقدہ بھی کہتے ہیں، میم نون عین قاف دال منعقدہ۔ تو یہ جو ہے اس کا کفارہ ہے، اور وہ کفارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ قسم کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قسم جو ہے چونکہ قسم گواہی ہوتی ہے اور اس میں انسان گواہ جو ہے اپنے سامنے کسی کو گواہ بناتا ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ کیا بیان کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط، کہ مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا جو ہے 10 مسکینوں کو دینا ہے۔ ما تطعمون، اور یہ نہیں، یہ اوسط درجے کا، اور یہ نہیں کہ بہت ہائی لیول کا کسی سے مطالبہ کیا جائے یا کوئی گھٹیا درجے کا جو ہے وہ لیا جائے، تو وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اوسط درجے کا جو نارمل عام انسان کھاتے ہیں، تو اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو دینا، یا پھر ان کو اوسط درجے کا لباس جو ہے وہ دینا، وہ 10 مسکینوں کو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ فرسٹ آپشن ہے، یعنی کسی نے قسم کھا لی اور توڑ دی تو اس کا کفارہ جو ہے یا وہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے، اور کھانا کھلانے سے متعلق بھی فقہا یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ پکا کے کھلائے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ وہ دے جیسے انسان روزے کا کفارہ دیتا ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ گندم یا جتنا وہ فطرانہ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی کھانے کا سامان جو ہے وہ دے دیتا ہے، تو لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ خود پکا کے کھلانا جو ہے اس کو ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا پھر لباس دینا ہے، تو لباس ایک مکمل ساتر لباس جو انسان پہنتا ہے وہ لباس اس کو دینا، یہ نہیں کہ مختصر سا لباس جو ہے وہ اس کو دے دیا، یا لباس کے نام پر کچھ کپڑا اس کو دے دیا مختصر سا، جس کا اس کا پوری طرح جو ہے پورا لباس نہ بن سکے۔ مکمل لباس جو ہے جو ایک عام نارمل انسان کا ہوتا ہے وہ 10 مسکینوں کو وہ دینا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو پھر گردن آزاد کرنا ہے، یعنی گردن آزاد کرنے سے مراد کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو غلامی اب چونکہ ختم ہو چکی ہے، تو اب یہ آپشن تو یعنی اب جب تک غلام نہیں ہیں اور اس وقت تک جو ہے یہ آپشن ختم ہو گیا۔ تو ایک آپشن کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا، یا ان کو 10 مسکینوں کو لباس دینا ہے۔ اگر یہ نہ ہو کسی کے پاس، فمن لم یجد، تو پھر وہ فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فرسٹ اصلا اللہ تعالیٰ نے پہلا آپشن جو ہے یعنی کفارہ جو رکھا، تو پہلے جو ہے وہ یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا لباس کا کہا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ گردن آزاد کرنے کا کہا۔ اگر یہ نہ پایا جائے کسی کے پاس تو پھر اس کے لیے ہلکا کفارہ رکھا کہ 3 دن کے روزے، یعنی وہ خود ہی اس نے رکھنے ہیں، تو 3 دن کے وہ روزے رکھ لے۔ اور اس سے متعلق یہ ہے کہ وہ اس میں فقہا بعض کہتے ہیں کہ لگاتار رکھے، احناف کے متعلق جو ہے یہ یعنی وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن لگاتار ہونے چاہیے، اگر ناغہ کیا تو پھر اس کو پورے مکمل پھر 3 رکھنے ہوں گے۔ لیکن بعض جو ہے فقہا یہ کہتے ہیں کہ لگاتار ضروری نہیں ہے، لیکن گنتی اس کو 3 دن کی پوری کرنی ہے کہ وہ اپنے قسم کا کفارہ جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھ کر وہ پورا ادا کرے۔ تو اس میں
یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس آیت کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اصل کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا ہی ہے، یا پھر غلام کی آزادی۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس کو ظاہر ہے وہ ایک یعنی اس کو بڑی جو ہے کفارات ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہی اس کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاحْفَظُوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس کو مذاق مت بنایا کرو کہ جب دل کیا قسم کھا لی، تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ تم اللہ کا نام لے لے کر مذاق بناتے رہو اور باتیں کرتے رہو اس طرح۔ تو تمہیں اپنی قسم کو اس کو جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور قسم اگر ٹوٹ جائے تو پھر تمہاری سزا رکھی گئی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تو کسی بھی چیز کی اگر قسم کھا لی تو بلا ضرورت شرعی یا طبی کسی کی بھی قسم کو نہیں توڑنا چاہیے، اور نہ بھی کسی قسم کو توڑنے میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ شدید مجبوری کی حالت میں اگر قسم توڑنی پڑے تو پھر جو ہے فرسٹ آپشن جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا لباس کا ہے، وہ نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ تو یہ اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتی، اپنی آیات کو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی وہ اللہ جو تمہارے مسائل کا حل بتا رہا ہے، تمہارے سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، تو اس میں پھر جو ہے یہ نہیں کہ کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل جو ہے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس طرح تم اگر کر بیٹھو تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے، یہ آیات نازل کر کے تمہیں پوری رہنمائی اور گائیڈنس دے رہا ہے، اور اس پر تمہیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہارا رب جو ہے اس نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑا، ہر مسئلے کا حل جو ہے تمہیں بتایا ہے، لعلکم تشکرون، اور تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو، اس کی جو ہے وہ احکامات کو مانو، جو اس نے تمہیں یہ مسئلے کا حل بتایا ہے، اس مسئلے کے مطابق جو ہے اس کا حل کرو، اور خواہ مخواہ ایسے قسمیں نہ کھاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔